اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 تا 64 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 65 تا 68 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65۔ یا اہل الکتاب لم تحجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ ترجمہ، اے کتاب والو، ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت انجیل تو نہ اترے مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ آیت نمبر 66۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ، سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 67۔ ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ترجمہ، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ آیت نمبر 68۔ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ نجران کے نصارہ اور یہود کے احبار میں مباحثہ ہوا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ آپ نصرانی تھے۔ یہ نزاع بہت بڑا تو فریقین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مانا اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور علماء توریت و انجیل پر ان کا کمال جہل ظاہر کر دیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ان کے کمال جہل کی دلیل ہے۔ یہودیت، نصرانیت توریت و انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جن پر توریت نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100 برس بعد ہے، اور حضرت عیسیٰ جن پر انجیل نازل ہوئی ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 برس کے قریب ہوا ہے، اور توریت و انجیل کسی میں آپ کو یہودی یا نصرانی نہیں فرمایا گیا۔ باوجود اس کے آپ کی نسبت یہ دعویٰ جہل و حماقت کی انتہا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اور تمہاری کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ کی نعت و صفت کی۔ جب یہ سب کچھ جان پہچان کر بھی تم حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ تو نہ کسی یہودی یا نصرانی کا اپنے آپ کو دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا صحیح ہو سکتا ہے، نہ کسی مشرک کا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں یہود و نصارہ پر تعریض ہے کہ وہ مشرک ہیں اور ان کے عہد نبوت میں ان پر ایمان لائے، ان کی شریعت پر عمل رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے امتی ساتھیوں، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔